کیا کچھ نہیں تھا اس کی زندگی میں، عالی شان گھر، بے تحاشا محبت، قیمتی زیورات اور ملبوسات، نوکر چاکر، زندگی کی ہر ضرورت۔ پھر بھی وہ اس زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ رضا حسین اس کا شوہر تھا، اور شوہر بھی جان نچھاور کرنے والا، اس کے دن کو دن اور رات کو رات کہنے والا، بے حد مثالی شوہر۔ پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں تھی، اور کیوں؟ یہ شاید اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ چند سال پہلے رضا حسین نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ سارے خاندان سے ٹکر لے کر اس وقت وہ خوش تھی، مگر جیسے جیسے اس رشتے پر منافقت کے گرد بڑھتی جا رہی تھی، اس کا دل اس رشتے سے اکتا رہا تھا۔ وہ دولت و جائیداد پر مرنے والی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی شاہانہ زندگی سے اس کو کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک کوئی چیز اہم تھی تو وہ تھی محبت۔ رضا حسین سے بھی اس کی محبت ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والا ایک خوش مزاج نوجوان تھا۔ حریم اپنی ایک دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال گئی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات رضا حسین سے ہوئی۔ رضا حسین اس کی دوست کا علاج کر رہا تھا۔ رضا حسین ڈاکٹر تھا اور حال ہی میں یہاں تعینات ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی خوش شکل تھا۔ حریم اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئی۔ یہی تاثیر اسے رضا حسین کی طرف مائل کرتی گئی۔ آنے والے دنوں میں کئی بار وہ اپنی دوست سے ملنے ہسپتال جاتی رہی۔ تبھی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ رضا حسین 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی نسبت اپنی بہنوں سے بہت قریب تھی، مگر حریم سے ملنے اور اس کے قریب آنے کے بعد وہ اس رشتے سے دور ہو گیا۔ بقول اس کے، حریم میں ایسی کشش تھی جو اسے کسی اور کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ حریم کو اس کا خلوص اور سادہ محبت اچھی لگی، لہٰذا اس نے بھی اس رشتے کو آگے بڑھانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اس کے والدین بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی تھی جہاں اس کی زندگی موت سے بدتر تھی۔ اسے مناسب وقت پر شادی کرنی تھی اور کسی ایسی ہی شخص سے جو اس کی زندگی سنوار دے۔ رضا حسین کے ساتھ اس کے اس شادی کے فیصلے کو رشتہ داروں نے سراہا تھا، تاہم چاچی خوش نہیں تھی۔ رضا کا خاندانی پس منظر، اخلاق اور شرافت کو جانچنے کے بعد وہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے زیادہ مناسب لگا تھا، مگر شوہر کے دباؤ کی وجہ سے انہیں مجبوراً یہ رشتہ حریم کے لیے ہی قبول کرنا پڑا۔ حریم کی خوشی اسی میں تھی کہ وہ دوبارہ اس گھر میں اسی حیثیت سے کبھی نہ رہ سکے گی جس حیثیت سے وہ پہلے رہتی آئی تھی۔ رضا حسین سے شادی کے ابتدائی دن بہت خوشگوار بسر ہوئے تھے۔ وہ جہاں قدم رکھتا وہاں اپنی پلکیں بچھا دیتا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے رضا حسین اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ دونوں کے تعلق میں وہ گرمجوشی بھی مفقود تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، اسے ہر وقت شرارتیں، ہنسی بولنا اچھا لگتا تھا، جبکہ رضا حسین ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند تھا، جسے اپنے پیشے سے بھی بہت محبت تھی۔ اس کا کہنا اور ماننا تھا کہ محبت ہر وقت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی۔ دونوں کی مختلف خیالات اور شکوک نے حریم کو اس رشتے سے بیزار کر دیا۔ اسے ابھی اپنے حسن کے سحر کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ ابھی ماں بن جانے کے مرتبے پر رضامند نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کے کاموں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا، تاہم رضا نے اس کا بھی برا نہیں مانا۔ وہ اسے مکمل آزادی کے ساتھ خوش رکھنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ انہی دنوں حریم کے فون پر گمنام کالز کا سلسلہ کافی بڑھ گیا۔ اس نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ غلطی سے اپنا فون نمبر اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھ بیٹھی تھی، اور یہی تنگ کرنے والے لوگ تھے۔ تب پہلی فرصت میں اس نے اپنا موبائل نمبر تبدیل کیا۔ رضا جانتا تھا کہ وہ نیٹ استعمال کرتی ہے، مگر پھر بھی اس نے اسے پابندی نہ لگائی تھی کہ اس کی محبت ایسی ہی فیاض ہے۔ شادی کا 1 سال یوں ہی گزرا۔ حریم سے محبت کے ساتھ ساتھ رضا حسین کی مصروفیات اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں، تاہم وہ اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوا تھا۔ اس کی 4 بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھیں۔ اب سر پر بوڑھے ماں باپ کا سایہ تھا اور اس کی کوشش تھی کہ ان سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ تاہم حریم سے وہ خاص طور پر رشتہ قائم نہیں کر سکا تھا۔ شروع سے ہی اس کے دل میں ایک تلخی تھی کہ وہ لوگ اسے اکلوتی بہو کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کر رہے۔ جس بہن کی نسبت اس کی نسبت منسوب تھی، وہ بھی اسے خاطر میں نہ لیتی تھی، لہٰذا گھر میں روز ہی کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا رہتا تھا۔ انہی دنوں حریم کی فیس بک آئی ڈی میں ایک نیا لڑکا عمار شامل ہوا۔ وہ بھی اسی طرح کافی خوش مزاج نکلا۔
شروع میں حریم نے اسے کوئی خاص توجہ نہیں دی، تاہم رفتہ رفتہ وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا، اور حریم کو اس کی یہی شدت پسندانہ توجہ اچھی لگی کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی چاہتی تھی۔ اس نے سوچا تھا فیس بک چھوڑ دے گی، مگر عمار نامی اس شخص سے دوستی کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اب صبح شام سوائے فیس بک کے اسے کوئی اور کام نہ رہا۔ عمار نے بتایا تھا کہ اس کی صرف ایک ہی بہن ہے، وہ اس سے بڑی ہے اور ابھی شادی شدہ نہیں ہے، باپ حیات نہیں ہے تاہم ماں حیات ہے۔ حریم کو اس کے گھر والوں کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ جھوٹ نہ بولتا تھا۔ اس کی سچائی اور محبت کی شدت دیکھتے ہوئے حریم نے بہت سوچ سمجھ کر اس کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتانے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت اس کی خوشی کا انتہا نہ رہا جب اس نے اس کے بارے میں سب سچائی جان لی اور عمار نے تعلق ختم نہ کیا بلکہ اس کی ہمدردی مزید بڑھ گئی تھی۔ حریم نے اپنی ازدواجی زندگی کی ہر بات عمار کو بتا دی تھی، یہ بھی کہ وہ ڈاکٹر رضا کے ساتھ شادی کے بعد اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ شاید رضا حسین وہ شخص ہی نہیں ہے جو اس نے خدا سے مانگا تھا اور چاہا تھا۔ تب عمار نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی زندگی مزید برباد نہ کرے، اور اگر وہ رضا حسین کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے بھی اپنے لیے کچھ بہتر سوچ لینا چاہیے۔ اور پھر اس نے عمار سے ہی مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ رضا حسین کی اس حد تک مصروفیات کا سبب کیا ہے کہ اس کے پاس اسے گھمانے پھرانے اور اس کی مدح سرائی کا وقت ہی نہیں۔ عمار نے کہا کہ وہ اسی کی مدد کرے گا، ساتھ ہی اس نے تسلی بھی دی کہ اس کی مدح سرائی کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے، اسے اپنے شوہر کی بے پرواہی پر کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے 2 ماہ میں عمار کے ذریعے بہت سی باتیں اس کے علم میں آئیں، اور ان میں سے سب سے تکلیف دہ بات رضا حسین کا اس سے پھر نہ ہونا تھا۔ اس روز وہ بہت روئی، مگر اس نے رضا حسین پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ رفتہ رفتہ اس کے مزاج میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ پہلے وہ رضا کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اب اس کے قربت سے بھاگتی تھی۔ رضا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ صرف اس کی خوشی کے لیے اس نے اپنی مصروفیات تک کم کر دیں، مگر پھر بھی وہ خوش نہ تھی۔ اب تو اس نے الگ گھر کا بھی مطالبہ کر دیا تھا۔ رضا اس کی ہر بے رخی اور خاموشی سہ رہا تھا، مگر یہ مطالبہ ماننا اس کے لیے بہت شرمناک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت پیار سے اسے اس مسئلے پر سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی تو اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حریم شاید یہی چاہتی تھی۔ دونوں کے درمیان بات چیت بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا بستر بھی رضا سے الگ کر لیا تھا۔ اس کے سارے کام ملازمہ پر ڈال دیے تھے۔ وہ اس کی حرکتوں سے کتنا دل شکستہ ہو رہا تھا اسے پرواہ نہ تھی۔ عمار اب اس سے ملنے لگا تھا۔ وہ شخص اپنی باتوں اور لہجے میں جتنا خوبصورت تھا، حریم کو حیرت ہوتی کہ اتنا خوبصورت مالدار ہونے کے باوجود وہ ایک عام سی لڑکی کو کتنی اہمیت دے رہا ہے، کیسے ہر بات میں اس کی تعریف کرتا ہے، اسے پیار دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنے نصیب پر جتنا بھی رشک کرے کم تھا۔ ایک روز موسم بہت سرد تھا۔ صبح ہسپتال جانے سے پہلے رضا نے اسے منانے کی کوشش کی، مگر اس نے اس کوشش کو کامیاب ہونے نہ دیا۔ اگر وہ صلح لیتیں تو الگ کمرے میں کیسے سوئیں اور ساری رات جا کر اپنے محبوب سے اس کی پسند کی باتیں کیسے کرتیں؟ رضا مایوس لوٹ گیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی نیند اور خوراک متاثر ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے کہا کہ وہ حریم کی بات مان لے اور وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی اکیلے رہ لیں گے، مگر وہ نہ مانا۔ اسے یقین تھا حریم کا غصہ جلدی ٹل جائے گا اور وہ اس کی بات مان لے گی۔ رضا کے ہسپتال جانے کے بعد وہ اپنی ساس کے منع کرنے کے باوجود عمار سے ملنے چلی گئی۔ موسم خوبصورت اور سرد تھا، مگر محبوب ہمسفر کے ساتھ اس کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ صرف اس کی فرمائش پر عمار نے اسے پورا شہر گھمایا۔ اب شام ڈھل رہی تھی۔ واپسی کے سفر میں اس نے عمار سے پوچھا، عمار، آج نہ تو کل تمہاری شادی ہو جائے گی۔ ممکن ہے کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں میری نسبت زیادہ چاہنے لگے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ نہیں، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ گھر والوں نے مجبور کیا تب بھی نہیں۔ نہیں، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اچھا، اگر میری شادی نہ ہوئی تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ شادی ہو گئی تو کیا ہوا؟ میں جسموں سے محبت کا قائل نہیں ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ مکمل توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حریم کے دل پر ہلکی ہلکی لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے عمار کا بایاں بازو اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ میں تمہیں پانا چاہتی ہوں عمار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آ گئی تو میں مر جاؤں گی۔ آج ایسا کہا ہے، آئندہ مت کہنا، ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہوں گی،
مگر کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں، مگر میں کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ حریم تمہارا شوہر ہے جو تم سے محبت کے دعوی کرتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ میرا شوہر ہے اور مجھ سے مخلص نہیں، تو میں اس کے ساتھ رہوں یا اسے چھوڑ دوں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم کسی قسم کے جذباتی فیصلے نہ کرو۔ یہ جنون نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ بات آگے بڑھی، حریم نے بتایا کہ وہ عمال کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عمار نے کہا، میری مدد کرو گے؟ گاڑی سے اترتے ہوئے اچانک وہ پلٹی اور بولی، ہاں بولو۔ مجھے رضا سے الگ ہونے کے لیے تمہاری مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ وہ کل ملیشیا جا رہا ہے، 2 دن بعد آئے گا۔ میں چاہتی ہوں جب وہ واپس آئے تو ہم دونوں کو ناقابل برداشت حالت میں دیکھ کر مشتعل ہو کر غصے میں طلاق دے گالے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر سوری، میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ ہمارے کچھ خاندانی رشتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے میرا امیج کہیں خراب ہو۔ میں اپنے کسی قریبی دوست کی مدد لوں گا اگر تمہیں اعتراض نہیں ہو تو۔ ٹھیک ہے، بس وہ اور میں کمرے میں تنہا ہوں گے، بس۔ رضا کے لیے یہی کافی ہوگا کہ میں نے اسے بے وفائی کی ہے۔ اوکے، اللہ نے چاہا تو ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو، عمار نے پرجوشی سے کہا اور وہ گاڑی سے اتر گئی۔ اگلی صبح رضا ملائیشیا جا رہا تھا۔ 5 بجے اس کی فلائٹ تھی، وہ 3 بجے بیدار ہو گیا تھا۔ حریم ابھی سو رہی تھی، اس نے اسے ڈسٹرب کیے بغیر وضو کیا، تہجد پڑھی اور کمرے سے نکل گیا۔ تیاری اس نے کل رات ہی مکمل کر لی تھی۔ والدین سے ملنے کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ حریم جاگتے ہوئے بھی سوئی بنی رہی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، جلدی کرتے ہوئے بھی تاخیر ہو رہی تھی۔ مکمل تیاری کے بعد اس نے زبردستی حریم کو جگایا اور گلے لگا کر کہا، میں جا رہا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا، واپسی پر بڑا سرپرائز دوں گا۔ حریم بھی مسکراتے ہوئے بولی اور اس کی پیشانی چوم کر کمرے سے نکل گیا۔ 2 دن بعد اس کی واپسی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس نے حریم کو آگاہ کرنے کے لیے کال کی، مگر اس نے اس کی کال نہیں سنی۔ وہ فون جیب میں رکھ کر ٹیکسی لے کر گھر آ گیا۔ گھر میں بھی کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ بالا کمرے میں جھانکنے کے بعد اس کے قدم حریم کے کمرے کی طرف اٹھے ہی تھے۔ خطرے کی کیفیت میں اس نے کمرے میں قدم رکھا، مگر سامنے موجود منظر نے اسے ساکت کر دیا۔ سورج طلوع ہونا بھول سکتا تھا، دریا الٹا بہہ سکتا تھا، ہوائیں رک سکتی تھیں، مگر اس کی حریم اس درجے گر نہ سکتی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے جان سے عزیز رکھا تھا۔ اس کے سارے خواب مٹی ہو گئے۔ حریم پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان نحوزوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اس کی بے وفائی کی لعنت میں لمحوں میں سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ کتنا پکا تھا وہ اپنے وعدوں اور ارادوں کا۔ طلاق لینے دینے کی نوبت نہ آتی، اس سے پہلے وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ کہانی کا دوسرا رخ۔ مکمل سادہ لباس میں ملبوس افسردہ سی عمار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ عورت کی لالچ اور ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی شفاق ہو سکتی ہو۔ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے تم سے رشتہ کیوں بڑھایا، خود کو تمہارے سانچے میں ڈال کر اس شخص سے الگ کیوں کرنا چاہا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، حریم خاموشی سے سن رہی تھی۔ منگیتر تھا وہ، میری بہن کا بچپن کا دوست، اور میں اس کا رشتہ دار تھا، اس بہن سے جو میرا پہلا خواب تھی، پہلا عشق تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے نہ میری بہن کی شادی ہو سکی اور نہ میں اپنی محبت پا سکا۔ سوچا تھا رضا سے تمہاری جان چھڑا کر اپنی بدنصیب بہن کا گھر آباد کر سکوں گا، مگر سارے منصوبے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تم اب جاؤ، کسی ریل گاڑی کی پٹری پر سر رکھ کر جان دے دو۔ ہمیشہ پھول برسنے والے لب اس وقت سخت پتھر بن چکے تھے۔ حریم لہو لہان ہوتی روح کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ابھی تک اس نے نہیں بتایا تھا کہ رضا کی خوشی کے لیے اس نے ہار مانتے ہوئے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ وہ گھر بھی اس کے نام کر دیا تھا۔